اگر کوئی ہمارا آدمی مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گا تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ اس مسلمان کو اب واپس کریں گے۔ اگر تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت شرط کو بھی مانا، سخت شرائط کو مانا۔ صحابہ اکرام بے چین تھے، پریشان تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، خدا را اتنی سخت شرائط نہ مانیں، تسلیم نہ کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کا حکم ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل حق پر ہیں۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، پھر موت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ جنگ سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم شہید ہو جائیں گے۔ صلح ہو گئی۔ صلح ہو جانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ اپنے احرام کھول دو، حل کرا دو، اپنی قربانیاں ذبح کر دو۔ کوئی صحابی یہ کام کرنے کے لیے نہیں اٹھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار ارشاد فرمایا، احرام کھول دو، اپنے حل کراؤ، اپنی قربانیاں ذبح کر دو۔ کوئی صحابی آگے نہیں بڑھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار حکم فرمایا، صحابہ آگے نہیں بڑھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، خیمے میں تشریف لائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ موجود تھی، ان کو حال سنایا، دیکھو میرے کسی صحابی نے، میرے کسی شاگرد نے میری بات نہیں مانی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی زوجہ مطہرہ نے، یہ زوجہ مطہرہ بڑی دانا تھی، عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ صحابہ آپ پر اب بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، پروانوں کی طرح جلنے کو تیار ہیں۔ آپ ان کو حکم نہ کریں، آپ خیمے سے باہر تشریف لے جائیں اور جا کر اپنا احرام کھول دیں، حل کرائیں، اپنی قربانی ذبح کریں۔ آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ اکرام پروانوں کی طرح اڑ کے آئیں گے اور وہ بھی اپنا احرام کھول دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، خیمے سے باہر تشریف لائے، احرام کھول دیا، حل کرایا اور اپنی قربانی ذبح کی۔ جیسے ہی صحابہ اکرام نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا، تمام صحابہ اکرام ایک ہی دم آئے اور تمام صحابہ اکرام نے اپنے احرام کھول دیا، حل کرا دیا، اپنی قربانیاں ذبح کر دی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ایک زوجہ نے، ایک بیوی نے قیامت تک آنے والی پوری امت مسلمہ کو پریشان ہونے سے بچا لیا، ورنہ معلوم نہیں کیا ہوتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، قریش کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک نہ ہم تم پر حملہ کریں گے اور نہ ہی آپ ہم پر حملہ کرو۔ 10 سالوں تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، مضبوط معاہدہ ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب عرب کی طرف سے کوئی جنگ کا خطرہ نہیں ہے، عرب کی طرف سے کوئی پریشانی کا خطرہ نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ممالک کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف خط لکھا، جہاں پر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے صحابہ اکرام ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور حبشہ کے بادشاہ نے، وہ عیسائی تھا، حبشہ کا عیسائی بادشاہ تھا، کرسچن تھا، اس نے جب صحابہ اکرام مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے سامنے اور وزراء کے سامنے سورہ مریم پڑھ کر سنائی تھی۔ تو اس وقت حبشہ کا بادشاہ اور تمام وزراء سورہ مریم سنتے رہے اور روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی ڈاڑیاں ان کے آنسو سے تر ہو گئی۔ حبشہ کا بادشاہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے پہلے سے ہی متاثر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جب وہاں پر پہنچا، اس بادشاہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو اپنی آنکھوں پر رکھا، بوسہ دیا اور اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
روم کے بادشاہ کی طرف، ہرقل کی طرف بھی اپنا قاصد بھیجا، اپنا خط مبارک بھیجا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے گئے، ان کو پیش کیا تو اس بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے وہ خط پڑھا، تمام وزراء کے سامنے وہ خط پڑھا گیا۔ عرب سے ہے یا عجم سے؟ تو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے۔ پھر پوچھا ان پر ایمان لانے والے امیر ہیں یا غریب ہیں، بادشاہ ہیں یا عوام ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بالکل غریب لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا یہی علامت ہے ان کے سچے ہونے کی، اسی لیے میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا کہ اگر وہ سچے ہوئے میں ہلاکت سے نہیں بچ سکوں گا۔ روم کا بادشاہ ہرقل ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ ایک قاصد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر ایران کے بادشاہ خسرو کے پاس گیا۔ ایران کے بادشاہ کے سامنے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا گیا تو ایران کے بادشاہ نے کہا کیا میں تم لوگوں سے پوچھوں گا کہ میں نے بادشاہت کیسے کرنی ہے، میں نے یہ معاملات کیسے کرنے ہیں؟ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لیا اور کئی ٹکڑے کر دی اور 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لیا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنی فوج کے 2 کمانڈر بھیجے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بادشاہ نے تمہیں میری گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، گزشتہ رات اس بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ وہ حیرت زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی 100 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، اسی بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اتنی تیزی سے گزشتہ رات کی خبر اتنی تیزی سے یہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ وہ خالی ہاتھ واپس آئے تو آ کر معلوم کیا تو ان کمانڈروں کو پتہ چلا بالکل وہی رات تھی جس رات میں بادشاہ کو قتل کیا گیا، بالکل وہی رات تھی جس رات کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اس طریقہ سے ایران کی بادشاہت ختم ہو گئی، گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اس حکومت کے خلاف، ایران کی حکومت کے خلاف بد دعا کی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہو گئی۔ ایران کی بادشاہت مسلمانوں کے حملہ کرنے سے پہلے تباہ ہو چکی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے۔